اب جیسے ہی یزید وہ حکومت اس کے حوالے ہوتی ہے اور وہ حاکم مقرر ہوتا ہے تو کوفہ کی جانب سے حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ اے نواسۂ رسول حضرت حسین آپ کوفہ تشریف لائیے، جو آپ کے والد سیدنا علی المرتضیٰ کے زمانے سے دارالخلافہ بن چکا تھا، آپ یہاں تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے آپ کو اپنا امام مقتدا اور پیشوا بنانا چاہتے ہیں۔ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آغاز میں ابتدا میں اس بات کو اگنور کیا، یہاں تک کہ 12,500 خطوط وہ سیدنا حسین کے پاس آ چکے تھے، اور سیدنا حضرت حسین یہ بات سمجھتے تھے کہ اب میرے پاس کوئی جواز باقی نہیں رہا کہ ایک اتنا بڑا طبقہ وہ مجھے بلا رہا ہے، اگر میں نہیں جاؤں گا تو یہ ساری ذمہ داری میرے سر پہ وہ عائد ہوتی ہے کہ مجھے جانا چاہیے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے مشورہ کرتے ہیں، صحابہ اکرام منع کرتے ہیں، اس لیے کہ ان لوگوں نے آپ کے والد گرامی سیدنا علی المرتضیٰ کے ساتھ جو سلوک کیا، ان کو شہید کیا، آپ ان سے بخوبی واقف ہیں کہ یہ حضرت سیدنا علی کے نہیں ہو سکے تو یہ آپ کے کیا ہوں گے۔ حضرت سیدنا علی کے بعد سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت معاویہ سے صلح کی تھی تو ان لوگوں نے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ کیا، آپ کے جو ہے خیمے کو آگ لگا دی، آپ کا مال لوٹ لیا، اور اسی طرح سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ظلم کہ جو ان پر پہاڑ توڑے۔ تو صحابہ اکرام نے اس ساری چیز کو دیکھتے ہوئے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع کیا کہ آپ کے والد آپ کے بھائی کے ساتھ ان کا سلوک نہیں اچھا رہا تو یہ آپ کے بھی نہیں ہو سکتے، آپ نہ جائیے۔ بہرحال سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں وہاں کے حالات دیکھنے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو وہاں پہلے بھیج دیتا ہوں، دیکھ لوں کہ حقیقتاً وہ لوگ مجھے چاہتے ہیں، وہ میرے ہاتھ پر بیعت کر کے میری اقتداء میں رہنا چاہتے ہیں یا کوئی اور یہ ڈرامہ بازی کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے اس کی کنفرمیشن کے لیے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت حسین نے کوفہ کی جانب روانہ کیا۔ حضرت مسلم بن عقیل وہاں جاتے ہیں تو لوگ نعرے لگاتے ہوئے سیدنا علی کے یا علی مدد کے نعرے یا حسین کے نعرے لگاتے ہوئے ان کے استقبال کے لیے شہر سے باہر آ جاتے ہیں، اور یہ سارا منظر جب دیکھتے ہیں کہ وہاں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ان کی بیعت بھی کر رہے ہیں اور ان کو ویلکم بھی کر رہے ہیں، خوش آمدید بھی کہہ رہے ہیں، تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات نظر آتی ہے کہ یہاں کے حالات تو بڑے سازگار ہیں، یہاں کے حالات تو نواسۂ رسول کے لیے بڑے اچھے ہیں، ان لوگوں کے تو بڑے اچھے جذبات ہیں، یہ تو ان کو اپنا امام اور مقتدا بنانا چاہتے ہیں، کیوں نہیں میں یہاں خط لکھ دوں کہ سیدنا حسین آپ تشریف لے آئیے، چونکہ یہاں تو آپ کے سارے چاہنے والے، یہاں تو سارے آپ کے نعرے لگانے والے، تو لہٰذا آپ کوفہ تشریف لے جائیے۔ تو اس دوران حضرت سیدنا مسلم بن عقیل وہ خط لکھ دیتے ہیں، اور خط میں یہ لکھتے ہیں کہ یہاں کے حالات بڑے سازگار، بڑے آپ کے لیے بہترین ماحول ہے، آپ تشریف لے آئیے۔ یہ خط روانہ ہو جاتا ہے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پہنچ جاتا ہے۔ اسی دوران پیچھے حالات سخت ہو جاتے ہیں، وہ ابن زیاد جو ہے اس وہاں کا گورنر ہے، وہ لوگوں پہ سختی کرتا ہے کہ تم ہماری حکومت ہے، اس میں اس طرح کی بغاوت نہیں کر سکتے، کہ ایک حکومت موجود ہے، تم کسی اور شخص کو یہاں پہ بلا کر اس کی بیعت کر کے ہماری حکومت اسٹیٹ کے اندر ایک اسٹیٹ قائم کرنا چاہتے ہو، تو وہ ان پر سختی کرتا ہے۔ جو ہی کوفہ والوں پہ سختی ہوتی ہے تو یہ سیدنا مسلم بن عقیل کو اکیلا تنہا چھوڑ کر یہ اپنی ان عہد سے، اپنی وفاداری جس کا یہ حلف دے چکے ہوتے ہیں بیعت کر کے، اس سے پیچھے ہٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب حالات اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ وہ ابن زیاد وہ مزید ان پر پریشر ڈالتا ہے، تو یہ حضرت مسلم بن عقیل کو اپنے گھر سے بھی نکال دیتے ہیں، یہاں تک کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ اب جب شہادت یہاں ہوتی ہے تو اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے نکل کر کربلا کے قریب پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ جب یہ خبر ملتی ہے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے واپس جانا چاہتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ واپس جایا جائے، بجائے اس کے کہ ہم آگے بڑھیں، چونکہ آگے کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، مسلم بن عقیل شہید ہو چکے، ہم جائیں گے تو نہ جانے حالات اور زیادہ بگڑیں گے، لہٰذا میں واپس جانا چاہیے۔ لیکن حضرت مسلم بن عقیل کے جو رشتہ دار اور ان کے اور خاندان کے لوگ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس قافلے میں موجود ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اب ہم واپس نہیں جائیں گے بلکہ ہم آگے بڑھیں گے، جو حالات بھی ہوئے ہم وہاں دیکھ لیں گے اور ہمیں آگے جانا چاہیے۔ اب یہ قافلہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہاں دوسری جانب سے کوفیوں کا وہ لشکر، وہ ابن زیاد کا، وہ آگے بڑھتا ہے اور آگے بڑھ کر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے مقام پہ روک لیتا ہے، اور روک کر ان کو کہتا ہے کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو، ورنہ اگر بیعت نہیں کرو گے تو تم آگے مزید نہیں جا سکتے۔ اب اس مقام پر آپ دیکھیے کوفیوں کی دغابازی، کوفیوں کی وہ بدعہدی کہ 12,500 خطوط تم لوگوں نے لکھے، اگر تم 12,500 لوگ ہی آ کر کربلا کے میدان میں حضرت حسین کے ساتھ کھڑے ہو جاتے، تم دم دبا کے نہ بھاگتے، تم بدعہدی نہ کرتے، تو آج یہ دن سیدنا حضرت حسین کو نہ دیکھنا پڑتا۔ جبکہ تم نے اس طرح کی صورتحال بنائی کہ ایک اسٹیٹ کے اندر ایک دوسری اسٹیٹ قائم کرنے کے لیے ایک آپ بغاوت کا آغاز تم لوگوں نے کیا، اور اس کے بعد تم نے سیدنا حسین کو وہاں بلایا، اور بلانے کے بعد تم لوگوں نے ان کو اکیلا چھوڑ دیا اور تم بھاگ گئے۔ اگر یہ تم نہ کرتے تو شاید آج یہ دن دیکھنے کو نواسۂ رسول اور خاندان نبوت کو نہ ملتا۔ یہ تمہارے اکسانے پر یہ سارا کچھ ہوا اور اب تم لوگ بھاگ چکے ہو۔ اب یہ سارا واقعہ ہو چکا ہے۔ یہاں پر جب ابن زیاد یہ کہتا ہے، عبداللہ بن زیاد، کہ میری بیعت کر لیں، تو یہ بات تو کسی صورت میں بھی میرے خیال میں
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گوارا کیوں کریں گے کہ وہ عبداللہ بن زیاد ابن زیاد کے ہاتھوں پر بیعت کر لیں، ان شمر کے ہاتھوں پر بیعت کر لیں؟ اور یہ ابن زیاد ہو گیا، یہ شمر ہو گیا، یہ سارے کے سارے کون لوگ ہیں؟ حضرت حسین ان کو بخوبی جانتے ہیں۔ یہ لوگ وہی ہیں جو سیدنا حضرت علی ابن ابی طالب کے ساتھ جنگ صفین کے موقع پر ہو یا جنگ جمل ہو، اس موقع پر یہ حضرت علی کے لشکر کے سپہ سالار بھی ہیں، کمانڈر بھی ہیں۔ اور یہ شمر ذی الجوشن جو ہے، شمر جو ہے جس نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا اور یہ لشکر کا جو سپہ سالار اور کمانڈر بن کے آیا اس عبداللہ بن زیاد کی جانب سے، یہ شخص صفین اور جنگ جمل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ جو فوج تھی اس کا سپہ سالار تھا۔ اور صرف سپہ سالار نہیں، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سالہ بھی لگتا ہے۔ اس کی جو ایک بہن تھی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ تھی، یہ ان کا بھائی تھا۔ اب یہ اس طرح کے معاملات یہاں پر یہ آ کے کھڑا ہوا اور اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں روکا۔ وہاں پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اپنی شرائط، 3 مطالبات رکھے۔ پہلا مطالبہ یہ تھا، تاریخ کی تمام کتابوں کو آپ اگر کھنگال کے دیکھیں تو آپ کو ملے گا، حضرت حسین نے کہا مجھے مکہ مدینہ واپس جانے دو، پہلا مطالبہ یہ تھا۔ دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ ایسا کرو کہ جہاں پر کفار اور مسلمانوں کی فوجیں آپس میں بارڈرز پر لڑ رہی ہیں مجھے وہاں بھیجو، میں تمہارے ساتھ نہیں لڑنا چاہتا، میں وہاں بارڈر پہ جا کر کفار کے ساتھ لڑنا چاہتا ہوں، تم مجھے وہاں جانے دو۔ دوسرا مطالبہ، تیسرا مطالبہ یہ تھا کہ یا مجھے تم یزید کے پاس لے چلو، میں خود اس کے ساتھ مل بیٹھ کر میں دیکھتا ہوں کہ معاملہ کس سمجھ جاتا ہے، مجھے یزید کے پاس لے چلو، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، پھر جو بات بھی ہماری طے ہوگی وہ اس طریقے سے ہم دیکھ لیں گے۔ اب یہ تینوں شرائط ان لوگوں نے ماننے سے انکار کر لیا۔ کیوں مانتے؟ اگر یہ مانتے تو وہ 12,500 خطوط والا سارا جو ان کا ایک سازش اور پروپیگنڈا تھا وہ بے نقاب ہو جاتا۔ اگر یہ زندہ یہاں سے جانے دیتے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس مکہ مدینہ بھی، پھر بھی ان کے لیے ان کا وہ بھانڈا پھوٹ جاتا۔ اگر یہ یزید کے ساتھ ملنے دے دیتے تو پھر تو اور زیادہ ان کے لیے جو ہے وہ معاملہ بڑھ جاتا کہ جب حضرت حسین بتاتے کہ 12,500 ان لوگوں نے خطوط لکھ کر مجھے بلایا ہے تو پھر یہ سارے کے سارے ان کا معاملہ تو جو ہے وہ ختم ہو جانا تھا۔ تو ان لوگوں نے اس بات کو بھانپ لیا تھا، تو انہوں نے کوئی ایسی صورت نہ چھوڑی اور کسی مطالبے پر عمل نہ کیا، صرف ایک ہی رٹ لگائی کہ یہاں ابن زیاد جو یہاں کا گورنر ہے کوفہ کے ہاتھ پر بیعت کر لو، جو کہ ایک ناممکن بات تھی کہ ایک ایسے ظالم جابر شخص کے ہاتھ پر نواس رسول بیعت کیسے کر لیتے، یہ ناممکن تھا اور یہ نہ ہوا۔ اور پھر ان لوگوں نے سیدنا حضرت حسین اور خاندان نبوت کو اس چیز کی آڑ میں کہ انہوں نے بیعت نہیں کی ابن زیاد کی، اس آڑ میں وہاں پر شہید کر دیا، بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا۔ اب یہاں پر سوالات اٹھتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ کوفہ والوں نے بلایا، جب بلایا تو وہ ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ وہ اس لیے نہیں کھڑے ہوئے کہ انہوں نے امت کو جو توڑنا تھا، امت میں جو لڑائی اور جھگڑے اور فساد ان کے باپ دادوں سے چلے آ رہے تھے، جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کے سیدنا علی اور سیدنا عثمان اور سیدنا معاویہ اور سیدنا عائشہ، ان تمام حضرات کے درمیان جو ایک لڑائی کی جھگڑے کی کیفیت پیدا کی تھی، ان کو وہاں پر بھی جب مقاصد ان کے حل نہ ہوئے، پھر انہوں نے آگے چل کر یہاں پر بھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی انہوں نے کوشش کی، وہاں پر بھی جب ان کو مطلوبہ مقاصد ان کو حل ہوتے ہوئے نظر نہ آئے تو پھر اس وقت بھی انہوں نے سیدنا حضرت حسین کو بلا کر یہاں پر اپنے مقاصد کو حاصل کرنا چاہا کہ امت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو، یہ آپس میں لڑتے رہیں۔ یہاں پر بھی انہوں نے اس ایک اور نئے پروپیگنڈے کی اور سازش کی داغ بیل ڈالی جو وہاں سے آگے چلتی چلی گئی، جو پیچھے سے چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ اب چونکہ یہاں تک معاملہ پہنچ چکا تھا، اب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ لوگ نہ کھڑے ہوئے، انہوں نے حضرت حسین کو شہید کروا دیا اور وہاں سے مسلمانوں کے درمیان ایک اور مزید دراڑ انہوں نے پیدا کر دی تھی۔ یہاں پر ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، کربلا میں اتنا بڑا واقعہ ہوا، صحابہ حضرت حسین کے ساتھ کیوں نہ آئے؟ میں ایک عام سی مثال آپ کو دے کے سمجھاتا ہوں کہ ایک پیر صاحب ہیں، ان کو بلایا جاتا ہے کہ آپ ہمارے پاس آئیں، ہم ایک محلہ ہے، ایک علاقہ ہے، آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمارے پاس تشریف لائیے، آپ کی یہاں دعوت ہے۔ تو پیر صاحب اپنے خاندان کو، اپنے گھر والوں کو، چند لوگوں کو ساتھ لیتے ہیں، وہاں چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کر وہ لوگ ان کو قتل کرنے کی سازش پہ اترے ہوئے ہیں، وہ وہاں پہ قتل کر دیتے ہیں۔ تو آیا وہ پیچھے جو پیر صاحب کا پورا خاندان ہے، کنبہ ہے، قبیلہ ہے، اس پر یہ الزام عائد کیا جائے گا کہ وہ پورا خاندان، قبیلہ، کنبہ ساتھ کیوں نہیں گیا؟ بھائی وہ کیوں جاتا؟ وہ اگر لڑائی ہوتی، اگر کوئی جنگ کا معاملہ ہوتا تو پھر تو پیر صاحب کے ساتھ یا اس عظیم ہستی جو بھی ہوتی اس کے ساتھ پورا خاندان، پورا علاقہ، پورا کنبہ بھی جاتا۔ لیکن جب اس کو بلایا گیا اس لیے کہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، آپ ہمارے امام اور مقتدا اور پیشوا بن کر رہیں گے، تو وہ پورا کوئی لشکر بنا کر، یا جنگ کا تو ماحول تھا نہیں کہ وہ جنگ کے لیے آتے۔ اور پھر یہاں پر ایک نقطے کی بات یہ ہے، محرم الحرام کا مہینہ مقدس مہینہ ہے، ذوالحجہ ہو گیا، محرم ہو گیا، یہ تو محترم اور مکرم مہینے ہیں۔ تو ان مکرم محترم مہینوں میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات یہ سوچی اور سمجھی جا سکتی ہے کہ وہ ان مقدس اور مطہر مہینوں میں جنگ کرنے کے لیے آ رہے تھے؟ قطعاً بھی ایسا
نہیں تھا، وہ ان لوگوں کے خطوط بھیجنے کی وجہ سے، کوفیوں، رافضیوں، شیعوں کے خطوط بھیجنے کی وجہ سے وہ ان کی بیعت لینے کے لیے آ رہے تھے اور ان لوگوں نے دغا بازی کر کے ان کو شہید کر دیا۔ اب صحابہ کرام اس لیے نہیں آئے کہ حضرت حسین تو ایک دعوت پہ آ رہے تھے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بیعت لینے کے لیے آ رہے تھے، جنگ کے لیے نہیں آ رہے تھے۔ اگر جنگ کا معاملہ ہوتا تو صحابہ کرام یقیناً حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آتے۔ یہ ان کا اعتراض بیہودہ ہے اور یہ بھونڈا اعتراض ہے جس کے نہ کوئی سر ہے اور نہ کوئی پاؤں۔ یہ سب سے بڑا تمہارے اوپر سوال ہے کہ 57 سالہ زندگی جو حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت سیدنا معاویہ، حضرت سیدنا حسن، یہ ساری کی ساری زندگی خلفائے راشدین کے درمیان خاندان نبوت نے گزاری ہے، تو ایک کانٹا تک نہ چھپا اور تمہارے کوفہ میں آنے کے بعد ایک دن بھی تمہیں نہ سنبھال سکے، یہ تمہارے اوپر بڑا سوال ہے۔ اور پھر سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہ پورا واقعہ کربلا کا ہو چکا، خاندان نبوت کو مار دیا گیا، ذبح کر دیا گیا، بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا، نہتے کر کے ان کو، اور ایک چال بنا کر کہ ان کو دعوت پہ بلا کر، ان کو بیعت کے لیے بلا کر، اگر یہ کہتے کہ جنگ ہے تو پھر ظاہر ہے وہ تیاری کے ساتھ آتے، لیکن انہوں نے بیعت کے لیے بلایا اور پھر جب وہاں پر نہتے ان مظلوم خاندان نبوت کو وہاں شہید کر دیا، تو اس وقت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بہن ہے حضرت سیدہ زینب، ان کا بیان بھی ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ پھر اسی طرح سے حضرت زین العابدین جو کربلا کے واقعے کے بعد وہ مردوں میں اکیلے بچ گئے تھے، جو شہید نہیں ہوئے، ان کا بیان بھی موجود ہے۔ پھر جو خاندان نبوت وہاں پہ عورتیں دیگر موجود تھیں، ان کے بیانات بھی موجود ہیں، وہ سارے آپ یہاں پہ ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ان شیعہ روافض کی کتابوں کے اندر موجود ہے، بلکہ شیعہ کے اپنے اعترافی بیان موجود ہیں کہ ہمارے آبا و اجداد نے یہ کام کیا، ہم تو اس میں ملوث نہیں ہیں، ہمارے آبا و اجداد نے کیا۔ بہرحال تمہارے اگر آبا و اجداد نے یہ کام کیا تو حضرت سیدہ زینب کی وہ بد دعا کہ تم ہمیشہ روتے رہو اور کم ہنسو، یہ وہی بد دعا ہے جو آج تمہارا سینہ پیٹتی چلی آ رہی ہے، اور قیامت تک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون اتنا مقدس ہے۔ میرے عظیم شہزادے، وہ جنتی نوجوانوں کے سردار سیدنا حضرت حسین کا خون اتنا اعلیٰ ہے، اتنا بلند ہے، اتنا بالا ہے، اتنا برتر ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے وہ ایک دن نہیں، ایک سال نہیں، قیامت تک ان سے میرا رب قصاص لیتا رہے گا۔ ہر سال وہ پیٹتے مارتے رہیں گے، ہر سال وہ اپنا خون بہاتے رہیں گے، وہ اپنی سینہ کوبی کے ذریعے اپنے آپ کو پیٹتے رہیں گے۔ یہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خون کی حرمت، تقدس، عزت ہے کہ میرا رب ہر سال انہی ایام کے اندر ان ظالموں سے، ان قاتلوں سے بدلہ لیتا رہے، اور یہ اپنا خون اپنے ہاتھوں سے بہاتے رہتے ہیں، اور قیامت کی صبح تک یہ کام کرتے رہیں گے، اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص، اس کا خون کا بدلہ رب تعالیٰ ان سے لیتے رہیں گے، اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا۔ بہرحال 10 محرم الحرام کو ان ظالموں نے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا، اور وجوہات کیا تھی وہ آپ تمام حضرات کے سامنے آئی کہ انہوں نے مسلمانوں کو توڑنے کے لیے